السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے احباب، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں تعویذ گنڈوں کے حوالے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ سب سے پہلے انسان ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، کہ جب اس دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان ہی کیوں نبی بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور وہی نبی ہیں۔ امامت کے لیے مقتدی بھی کوئی نہیں ہے، راہی بھی کوئی نہیں ہے، پہلا انسان ہی نبی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا میں آنے والی نسلوں میں نے پہلا انسان ہی نبی اس لیے بنا دیا ہے کہ نبی کی تعلیم کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی تعلیم کے بغیر میری بنائی ہوئی جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو کردار لے کے چلو تو کامیابی ملے گی۔ دیکھو نا، کربلا والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا تو حضرات 22,000 سے 72 ٹکرا گئے تھے، 22,000 سے 72 ٹکرا گئے۔ کوئی ایسی مثال ملتی ہے اور بھوکے پیاسے ٹکرا گئے؟ یہ نبی کا کردار ہی تو تھا، وہ ٹکرا گئے اور تم رو رہے ہو، سینہ کوٹ رہے ہو، ہنگامہ مچا رہے ہو۔ اچھا، ایک راستہ اور کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو 22,000 کے مقابلے میں تھے، 3 دن سے بھوکے بھی تھے، 3 دن سے پیاسے بھی تھے، سینہ تان کے، لیکن سینہ تان کے اس وقت بھی کھڑے تھے، بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کہیں پر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویذ لکھے ہوں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویذ گھول کے پلا دیے ہوں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو تعویذ گھول کر کے پلائے ہوں؟ کہیں بتائیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے تعویذ کر کے پلائے ہوں؟ تعویذوں کا بھی آج ایک دور چل پڑا ہے، باقاعدہ آج کل تو دکانیں کھولی جا چکی ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ پاکھنڈی، بے غسلے، بے نمازی، مکار، عیار، ارے یہ تعویذوں والا مذہب نہیں ہے، یہ تو غلامی مصطفیٰ والا مذہب ہے، یہ تو 5 وقتہ نمازوں والا مذہب ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دیوانگی والا مذہب ہے۔ ارے تعویذ گنڈوں والا مذہب نہیں ہے۔ حضرات، پاکھنڈیوں کے ہاتھوں جو تم تعویذ لاتے ہو، پاکھنڈیوں کے ہاتھوں سے تعویذ والا مذہب نہیں ہے۔ جو ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کی دکانوں پر بھیڑ ہے۔ تعویذ بنوانے والوں کی بھیڑ، آدمی تو ایک ملے گا مگر عورتیں 99 آپ کو مل جائیں گی۔ اگر 100 کی گنتی پوری کرنی ہو تو ان پر بہت بھوت آ رہے ہیں، ان پر بہت پریاں آ رہی ہیں، ان پہ بہت شیاطین آ رہے ہیں، ان عورتوں پر ہی آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اچھا، تو ان پہ پھر فرشتے نازل ہوں گے؟ جب یہ آوارہ ہو جائیں گی، جب یہ بغیر نکیل کی اونٹنی ہو جائیں گی تو بولو ان پر بھوت ہی آئیں گے نا، یا ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے؟ ارے پیاری بہنوں، تم کنیز فاطمہ بن جاؤ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنا لو، قسم خدا کی تمہارے اوپر بھی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ تھوڑی سی الجھن ہوئی، میڈیکل والے کے پاس نہیں جائیں گے، ڈاکٹر سے تشخیص نہیں کرائیں گے، بولے اوپر کا اثر ہے، چلو ہوا کا چکر ہے، چلو ارے ہوا کا چکر تو ہونا ہی چاہیے، اگر ہوا ختم ہو گئی تو مر نہیں جائیں گے۔
بولے ہوا کا چکر تو ضروری ہے، مگر وہ ایسے پاکھنڈی لوگ ہیں، ایسا پھنساتے ہیں، اگر آپ چلے جائیں ان کے پاس ایسا پھنساتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ حضرات ان کے یہاں چلے جاؤ، آپ کے ہندوستان کے، ہمارے ہندوستان کے ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر پھڑیا ہوگی تو پہلے اسے پھوڑا بنائیں گے اور پھر لانگ علاج چلائیں گے، لمبا علاج چلائیں گے تاکہ آپ کو لوٹ لیں، آپ کو کھسوٹ لیں۔ ابھی ایک جگہ حضرات ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جگہ میں نے ایک دائی سے کہا تھا، یہ جو نا تم چھری لے کر کے بیٹھی ہوئی ہو ہر ایک عورت کا پیٹ کاٹنے کے لیے، تو یہ تو مجھے بتاؤ کیا بچہ پیدا ہونا کوئی بیماری ہے؟ کہا تم ہر ایک کا پیٹ کاٹنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو، کیا یہ بچہ پیدا ہونا کوئی بیماری ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، یہ تو قدرتی نظام ہے، بچہ پیدا ہونا بیماری تو نہیں ہے۔ تو وہ یہ تو نہیں بولی کہ بیماری نہیں ہے، بولی تھوڑا کھان پان بدل گیا ہے۔ تو میں نے کہا کس کا کھان پان بدل گیا ہے؟ کہا کتیا کا، بلی کا، خرگوش کا، وہ بھی تو وہی کھا رہی ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ وہ تو بلی تو چھچڑے کھا رہی ہے، کتیا تو ہڈی کھاتی ہے، ہڈی کو چوستی ہے۔ حضرات کیا ان کا کھان پان بدلا ہے؟ یہ تو یہ چیزیں کھا رہی ہیں اور 8-8 10-10 بچے جن دیتی ہے، ایک کے بھی آپریشن نہیں ہوتا۔ یہ ایک بچے پہ آپریشن کیوں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے تو علاج کس بات کا؟ علاج تو بیماری کا ہوتا ہے۔ تو حضرات میں پلٹ کے آ رہا ہوں، ایسے ڈاکٹروں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ذرا تعویذوں پہ لا رہا ہوں، ویسے تعویذوں کا میں کوئی ویرودھی نہیں ہوں، میں کوئی مخالف نہیں ہوں تعویذوں کا، تعویذوں سے کام تو ہوتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ سے لکھا جائے تب کام ہوتا ہے، کسی مصطفیٰ کے دیوانے کے ہاتھ سے لکھا جائے، کسی عالم دین کے ہاتھ سے لکھا جائے تو فائدہ ہوگا، بے نمازی کے ہاتھ سے تعویذ لکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ان پاکھنڈیوں کے پاس چلے جاؤ، کم سے کم تمہارے گھر پہ بتائے گا کہ جادو ہے، اس سے کم بتائے گا کیا؟ اس سے کم نہیں بتاتا ہے۔ بولے گا کہ جادو کیا ہوا ہے، جادو ٹونے کا بہت بڑا اثر ہے۔ کہا خیر ہی ہو گئی آپ آ گئے، ورنہ بہت بری حالت ہو جاتی، اور ڈرائے گا۔ اور حضرات میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جادو کی کوئی بڑی حیثیت ہی نہیں ہے، لاجک پیش کروں گا، جادو کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، جادو سے کوئی مر نہیں سکتا۔ اگر مارنا ہی ہے تو اگر کسی کو مارنا ہی ہے تو گولی داغنا پڑے گی، وہ بھی سینے میں، اور اگر کارتوس سے مارنا ہے تو LG کا مارنا پڑے گا، وہ بھی 1 نمبر والا مارنا ہے۔ اگر زہر کھلانا پڑے گا، اگر کسی کو مارنا ہی ہے تو زہر کھلانا پڑے گا تبھی وہ مرے گا۔ بھائی جادو سے کوئی آدمی نہیں مرتا، ہاں تھوڑے پیر وغیرہ لڑکھڑا جائیں گے، مگر وہ تعویذوں سے نہیں اترے گا، وہ تعویذوں سے نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ تعویذ کرنے والا ناکارہ ہے، اللہ والے کی تو پھونک سے چلا جائے گا، ان کی نظر کرم سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر آپ کہو گے کہ یار مولانا اتنی چھوٹی سی بات کر رہے ہو، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو جادو اثر کر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو جادو نے اثر کر دیا تھا، اور آپ اتنی چھوٹی سی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ مان لیا سرکار دو عالم پر جادو اثر کیا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ بھی جانو، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مکے والے لوگ، مکے کے مشرکین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے بولو؟ جادوگر کہا کرتے تھے۔ سرکار پہ جادو ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ جادوگر کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پہ جادو کا اثر اس لیے ہونے دیا تاکہ کوئی بعد میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر نہ کہہ سکے۔
اس لیے جادو کا اثر ہوا تھا سرکار پر۔ پوری تاریخ پڑھ لینا، اس کے بعد سرکار کو کسی نے جادوگر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اگر محمد جادوگر ہوتے تو ان پہ جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ اچھا پھر سرکار یہ بتائیں کسی نجومی کے پاس گئے تھے کیا؟ کسی تنتر منتر پڑھنے والے کے پاس گئے تھے؟ اللہ نے اسی کلام میں، جسے قرآن کہتے ہیں، 2 سورتیں نازل کر دی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان کی تلاوت کر لو، بڑے سے بڑا جادو دور ہو جائے گا۔ تم سے بھی بنتی ہے میری ماں اور بہنوں، تم سے بھی گزارش ہے، اگر ایسا اثر کبھی محسوس ہو، کبھی جادو وغیرہ کا اثر محسوس ہو تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، جادو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اب میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصر میں تھے، فرعون کا مقابلہ تھا ان سے۔ بھائی کسی مومن کا کسی کافر سے کیا مقابلہ؟ ایمان کا کفر سے کیا مقابلہ؟ ایمان والے کا بے ایمان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرات جتنے بھی داؤ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چلائے تھے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے سارے داؤں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کے سارے داؤ فیل ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ سلنڈر ہوتا نظر آیا تھا۔ ایک دن بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہوا، ایک دن بہت زیادہ پریشان بے چین ہو گیا۔ تو حضرات موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بہت جلالی نبی تھے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بہت جلالی نبی تھی۔ فرعون اس کے سب داؤ پٹ رہے تھے، اس کے سارے داؤ پٹ گئے تھے۔ فرعون حضرات بہت پریشان ہو گیا، ایک دن بڑی سوچ میں تھا، بولا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور فرعون کسی داؤ میں آئی نہ، اور فرعون نے کہا کہ یہ کسی اور میرے داؤ میں آ ہی نہیں رہا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے سامنے میں فیل ہوتا نظر آتا ہوں۔ حضرات یہ بہت پریشان ہوا، اس نے حامان سے مشورہ کیا۔ حامان اس کا وزیر تھا، حامان اس کا کون تھا؟ وزیر تھا۔ اس سے مشورہ کیا، بولا صاحب آپ ہی تو کہتے ہو کہ فرعون جادوگر ہے۔ بولے یار جادوگر تو ہوں پر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے کہا آپ کے داؤ کیسے اس پر اثر نہیں کر رہے ہیں؟ تو فرعون نے کہا یار پتہ نہیں میرے داؤ اس کے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے مشورہ دیا، اس کا جو وزیر تھا اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کیجئے کہ کچھ جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، کچھ جادوگروں کو بلائیے اور ان کا جادوگروں سے جادوگر کا مقابلہ کرائیے۔ حضرات فرعون نے یہی کیا، 1000 تقریباً فرعون نے جادوگر بلائے اور کہا کہ دیکھو بھائی بہت بڑے جادوگر سے مقابلہ کرنا ہے آپ کو۔ پوچھا کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کتنا ہی بڑا جادوگر ہو؟ بولے جنگ بھی جیتنا ہے۔ فرعون نے کہا، بولے چٹکیوں میں مسل دیں گے، قیمہ بنا کے اڑا دیں گے، کچل کے رکھ دیں گے۔ بولے سن لو، اگر نہیں جیتے تو بہت برا حال کروں گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہم جیت کر دکھائیں گے آپ کو۔ کہا اگر نہیں جیتے تو ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا۔ بولے منظور ہے۔ میدان میں پہنچے، آمنا سامنا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آمنا سامنا ہوا۔ پہلے ہی وار میں وہ کون سا داؤ مارا تھا کہ سب کے سب چت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو چت کر دیا اور سب گرویدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب گرویدہ ہو گئے، میدان ہار گئے۔ فرعون تماشا دیکھ رہا تھا، بولے بھائی ہار گئے ہو، آ جاؤ، آ گئے۔ بولے کاٹ لو ان کے ہاتھ، کاٹ لو ان کے پیر، سولی پہ لٹکا دو۔ حضرات سب کا انجام وہی ہوا۔ اگر جادو کی کوئی حیثیت ہوتی، اگر جادو کی کوئی بڑی حیثیت ہوتی تو فرعون تو سنگل پرسن تھا، فرعون تو اکیلا تھا۔ ان میں سے ایک جادوگر کچھ تنتر منتر پڑھ کے
فرعون کو چڑیا بنا کے اپنے پنجرے میں بند کر لیتا، اپنے پنجرے میں بند کر کے لے جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، جادو کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، سب حیثیتیں جو ہیں غلامان مصطفیٰ کی ہیں، جتنی بھی حیثیتیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی ہیں، جتنی بھی حیثیتیں ہیں وہ مصطفیٰ کے دیوانوں کی ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔